قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد علما۔ الحمدللہ درس قرآن کے سلسلے میں ایک بار پھر اللہ کی توفیق سے ہم حاضر ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے شروع کر رہے ہیں، 5ویں پارے کا رکوع نمبر 17۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ خطاب فرمانے اہل ایمان کو ہدایات دی جا رہی ہیں، جیسے کہ بار بار ہم بات کر چکے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں آئے یا ایھا الذین آمنوا آئے تو ہوشیار ہو جو بڑا اہم حکم آ رہا ہے آگے کوئی، اس لیے جب بھی آیت پڑھو یا ایھا الذین آمنوا کا اے ایمان والو، یہ ڈائریکٹ اللہ کا خطاب ہے ایمان والوں سے، بندوں سے، تو ہوشیار ہو جو بڑی اہم بات آگے ہونے والی ہے، اور وہ اہم بات جو اس مقام پر ہے وہ فرمایا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر ڈٹ جانے والے بن جاؤ، کونوا قوامین قائم رہنے والے، سختی سے قائم رہنے والے، انصاف بالقسط انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ، بن جاؤ۔ ہم قرآن پاک کو جمعے کے حوالے سے 2-3 جمعے سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآنی اخلاق کیا ہیں۔ یہ قرآنی تعلیمات جتنی ہیں یہ ساری قرآنی اخلاق ہیں، یہ سارے اخلاق ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورا قرآن تھا، یعنی قرآن نے جو کرنے کا حکم دیا آپ کرتے تھے، جس سے رکنے کا حکم دیا ہے آپ اس سے رکتے تھے۔ تو قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ مسلمان اور مومن کے اخلاق ہیں سارے۔ فرمایا اے ایمان والو بن جاؤ سختی سے قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، یعنی اگر تمہاری گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو تمہیں گواہی جس کے لیے دی جا رہی ہے، جس کے خلاف دی جا رہی ہے، یہ دونوں میٹر ہی نہیں کرتے، یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ معاملہ ہے کہ تم نے جو دیکھا جو سنا وہ بیان کرنا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ شہداء للہ اللہ کے گواہ بنو، کسی فریق کے کسی بندے کے گواہ بننے کی بجائے اللہ کے گواہ بنو۔ کتنا ہے کہ ہم انصاف کر پاتے ہیں، کتنا عدل کر پاتے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنا فائدہ ہو تو ہم منڈا جوڑ لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کا بہن بھائیوں کا معاملہ تو اور کر لیتے ہیں، کسی اور کا معاملہ تو اور ہوتا ہے۔ مومن عدل کے معاملے میں اگرچہ مومن کے مقابلے میں کافر ہے، عدل ہے، یہ نہیں اجازت دی جا سکتی کہ مومن اور کافر کے کوئی جھگڑا ہے تو تم مومن کے حق میں فیصلہ دے دو، نہیں، انصاف کی بات چاہے، اور اگر انصاف کی بات کافر کے حق میں جاتی تو ہوگی، کافر کے حق میں فیصلہ آئے گا، کیونکہ تم نے گواہی دینے والا بننا ہے، شہداء للہ اللہ کے لیے تم نے بننا ہے، ولو علی انفسکم اگرچہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے اللہ کے گواہ بنو۔ سب سے پہلے آغاز کیا اپنی ذات سے، 3 ریفرنس دیے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کو عزیز اپنا مفاد ہوتا ہے، اپنی عزت ہوتی ہے، اپنی بےزتی کے خیال کرتا ہے، بچتا ہے، پھر بعد دوسروں کی باری آتی ہے، اور اپنی ذات کے علاوہ جان کے علاوہ پھر آ جاتا والدین محترم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بندہ بعض اوقات اونچ نیچ کر لیتا ہے،
اور والدین کے بعد اقربا، بہن، بھائی، بیوی، بچے، عزیز و اقارب، رشتہ دار آتے ہیں، تو فرمایا اے ایمان والو سختی سے قائم رہنے والے بن جاؤ عدل پر، انصاف پر، شہداء للہ، گواہ بنو اللہ کے، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑ جائے۔ یہ کردار کس کا ہے؟ یہ اخلاق کس کا ہے؟ یہ ایک مومن کا اخلاق ہے، یہ مومن کا کردار ہے، یہ مومن کے اخلاق ہے کہ اسے اگر موقع ملے پوچھا جائے تو اپنے خلاف بھی بات جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بات ایسے ہی ہے، تیرے خلاف جاری، بھئی میرے خلاف جاری، لیکن بات ایسے ہی ہے۔ مومن کے یہ اخلاق ہے، قرآن کے یہ اخلاق ہے، قرآن کی یہ تعلیمات ہیں، اور رب کائنات کا حکم ہے سیدھا سیدھا۔ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو ڈٹ جاؤ اپنے خلاف بھی، اول والدین یا والدین کے خلاف، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے کوئی غنی ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اب گواہی دینے میں نا دو باتیں آ جاتی ہیں، ایک کہ گواہی جس کے خلاف دی جا رہی ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، تو غریب کے معاملے میں بندہ کہتا ہے تھوڑی سی ہیرا پھیری کر لوں اس بیچارے کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے تم خیر خواہ نہیں، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، مت خیر خواہ بنو ایسے اس کے، صحیح گواہی دو۔ اور دوسرا اگر امیر ہے جس کے خلاف، وہ اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا، اس کا غریب کا نقصان ہو جائے گا، اس کے خلاف گواہی دے دیتے ہیں۔ خیر خواہی کے پیمانے ہم سوچتے ہیں تو فرمایا ان یکن غنیا اور فقیرا، چاہے کوئی جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولا بہما، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ پہلا یہ ذہن سے نکالو کہ تم خیر خواہی کر رہے ہو، نہیں، تم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، تم ڈٹ جاؤ انصاف پر، عدل پر ڈٹ جاؤ، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، چاہے اپنی ذات ہو چاہے پرائی ذات ہو، چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو، تمہیں انصاف پر قائم رہنا ہے، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینی ہے، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور بعض اوقات بندہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اندر سے نفس کہتا ہے اس نے تیرے خلاف یہ کام کیا تھا، اس نے تیری بےزتی کی تھی، اس نے تجھے گالی دی تھی، اس نے تیری مخالفت کی تھی، آج موقع ہے بدلہ لینے کے، اس کے خلاف گواہی دے دے۔ فلا تتبعوا الہوی، مت پیچھے چلو اپنی خواہشات نفس کے، ان تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، عدل کی بات نہ کرو۔ انصاف کی، گواہی کی، عدل کی بات ہوگی تو نفس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم ہیرا پھیری کرو گے یا روگردانی اعراض کرو گے، ایک تو گواہی غلط دینا ہے، ایک ہے گواہی میں جو اہم بات تھی اس کو نگل گئے، جو غیر اہم بات تھی اس پر بڑا زور دیا، اور الفاظ کو چینج کر دیا۔ الفاظ کی بھی تو گیم ہوتی ہے نا سارے، وکیل یہی تو سکھاتے ہیں، تو نے لفظ یہ بولنا ہے، تو نے اس بات کو زیادہ، جی ایسے ہوا، یہ بات کا ذکر اگر کوئی پوچھے تو کرنا، ورنہ کرنا ہی نہیں، پی جانا ہے اس کو۔ سچا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں وکلا حضرات کے سامنے، اور وہ اس کو جھوٹا بنا کر ان کو سکھاتے ہیں کہ ایسے گواہی نہیں دینی، ایسے دینی، ورنہ تیرے پلے کچھ نہیں پڑنا۔ یہ ہے ہمارا نظام۔ اور کیا قیامت آ جائے گی اگر حق کسی کو خدا نخواستہ نہیں بھی ملتا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ارے مومن کا تو ایمان ہے کہ اس کا حق کہیں جا ہی نہیں سکتا، آج نہیں ملے گا تو قیامت کے دن پیمنٹ ہے، اور تب پیمنٹ ہوگی جب بڑی ضرورت ہوگی،
تب بندہ خواہش کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج یہ ڈھیر مجھے مل جاتا۔ تو تب پیمنٹ ہونی، دنیا میں نہ ہوئی تو کہاں جا رہا؟ مومن کا تو اللہ پر ایمان ہے کہ اس کا حق کوئی نہیں دبا سکتا۔ دنیا میں ملے گا، دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ کیا رب کو بھی انصاف نہ کرنے والا سمجھ لیا ہے؟ فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اگر تم ہیرا پھیری کرو گے بیان میں، اور تو رضو یا روگردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کو تمہاری الفاظ بدلنے کی بھی، زبان کو موڑنے توڑنے کی بھی خبر ہے، تمہاری تبدیلی کی بھی خبر ہے، جو بات چھپائی اس کی بھی خبر ہے، اللہ کو تمہاری ساری خبر ہے۔ اس لیے شہداء للہ، اللہ کے گواہ بنو۔ تم ایک نیکی سمجھ کر، ایک فرض سمجھ کر، ایک ذمہ داری سمجھ کر گواہی دو کہ میری گواہی اللہ کے لیے ہے، چاہے میرے خلاف پڑے، چاہے ماں باپ کے خلاف، کسی عزیز و اقارب کے خلاف، دوست کے خلاف، دشمن کے خلاف، گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے پھر خطاب وہی آ گیا کہ اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، بڑا پیارا فکرہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب وہ پہلے ایمان والے، اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، پہلے ایمان والے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی پہلا ایمان ابھی کچا ہے تمہارا، ایمان پر قائم رہنے والے بنو، ایمان پر ڈٹ جاؤ۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، مجھے کوئی تھوڑی سی بات بتا دیں جو میں کروں، میرے لیے وہی نجات کے لیے کافی ہو۔ فرمایا قل لا الہ الا اللہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہے میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا، بس یہی کافی ہے تیرے لیے۔ اللہ پر میں ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی تمہارا اللہ پر ایمان کمزور ہے۔ یہ جو گواہی میں ہیرا پھیری کر رہے ہو، ایڑا گیڑی کر رہے ہو، یہ جو تمہارے معاملات ہیں، یہ جو تمہارے اخلاق ہیں، یہ جو تمہارا اندر باہر کا تضاد ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ایمان والے تو ہو لیکن ایمان پر پکے نہیں ہو، ابھی کچے ہو ایمان کے والے۔ آمنوا باللہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اور تین باتیں ہوگی، اور چوتھی والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی، چاہے انجیل کی صورت میں، چاہے تورات کی صورت میں، چاہے زبور کی صورت میں۔ ایمان اس حوالے سے لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ سچی کتابیں ہم مانتے ہیں، لیکن عمل تعلیمات پر اب اس کی حکومت ہے، اس کا عمل ہے، اس کا قانون چلے گا۔ ان کو سچا ماننا ہے، انبیاء کو ماننا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، لیکن تعلیمات اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلیں گی، کسی اور کی نہیں چلیں گی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کو ماننے سے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کو ماننے سے، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کو ماننے سے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کو ماننے سے۔ یاد رہے یہ 5 اجزائے ایمان ہیں جو عموماً قرآن میں یہی بیان ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ لیکن زیادہ تر تذکرہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور قرآن پر ایمان یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان پر زیادہ رہا ہے۔ باقی وہ جو تقدیر پر ایمان ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان ہے، وہ 2 ملا لیں تو یہ 7 اجزائے ایمان بن جاتے ہیں جو ایمان مجمل ہم پڑھتے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو،
ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، اور جو انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو پھر وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور چلا گیا، گمراہی میں دور نکل گیا جس نے ان کا انکار کر دیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ہی بڑھتے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ ایسے لوگوں کو حق کی راہ دکھانے والا ہے۔ یہ منافقین کی بات ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ دیکھا، مسلمانوں کے ساتھ ایمان کا اظہار کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کو شکست ہوتی دیکھی یا کافروں کا غلبہ دیکھا، طاقت زیادہ دیکھی تو اس طرف ہو گئے، پھر مسلمانوں کو کوئی فتح، کوئی خوشخبری، کوئی کامیابی یا کوئی مال غنیمت ملا تو پھر چل کر آگے جی ہم مسلمان ہیں، پھر حالات تھوڑے سے مشکل دیکھے یا انہوں نے کہا کہ آؤ جی جہاد میں حصہ لو یا قربانی دو یا مال دو، تو پھر کھسک کر کافروں کی طرف چلے گئے۔ فرمایا ایسے لوگ جو ڈل مل یقین ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، نہ پکے اس طرف ہیں نہ پکے اس طرف ہیں۔ قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ کفار بھی ان سے اوپر والے درجے میں ہوں گے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کافروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کافروا، پھر کافر ہو گئے، اپنا فائدہ دیکھتے رہے، اپنا فائدہ دیکھتے رہے، اگر مسلمانوں کے ساتھ تھا تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اگر کافروں کے ساتھ تھا تو کافروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جیسے آج کل ہم عرف عام میں ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، لوٹا کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کوئی سٹینڈ نہیں، کوئی موقف نہیں، کوئی منشور نہیں، کوئی پکا یقین نہیں بندے کا کہ کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو نہ تو بخشنے والا اور نہ ہی انہیں راہ دکھانے والا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق کے قریب جا کر حق کو قبول کر کے حق کو پہچان کر پھر کفر کو ترجیح دی، اب یہ ہدایت اور بخشش کے قابل نہیں ہے۔ بشر المنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ منافق ہے کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کی دوستیاں ایمان والوں سے نہیں، یہ دوستیوں میں ترجیح دیتے ہیں کفار کو۔ آج بھی معاملہ ہمارا اخلاقی لحاظ پر ایسا ہی ہے کہ ہمارے دنیا کے لحاظ سے آپ دیکھ لو کہ مسلمان ممالک جو آپس میں دوستیوں کو ترجیح دینے کی بجائے کفار کے ساتھ دوستیوں کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ وہ جو شاید اس میں آ جائے، آگے آ رہی آیت، وہ جو پوری کی پوری آیت ہمارے حالات پر منطبق ہوتی ہے کہ ہمیں عزت کے اصول کے لیے، فائدے کے اصول کے لیے کافروں کی طرف ایسے نہیں جاتے۔ وہ طاقت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں، اگرچہ جیسے اللہ نے باطل معبودوں کا بیان کیا، اگرچہ یہ مکھی بھی نہ بنا سکتے پھر بھی تم انہی کے پیچھے چلتے رہو گے۔ تو فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کو دوست بنا لیا، اپنا سرپرست بنا لیا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ لوگ عزت کی تلاش میں وہاں گئے ہیں؟ اب ایک بات تھی، کفار کے پاس مال و دولت بھی تھی، شان و شوکت بھی تھی،
اور بلکہ مکی زندگی میں تو وہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تمہارا ہے، تم حق پر ہو، تمہارے ساتھ ہے، اللہ مالک ہے ہر چیز کا، ڈیرے ہمارے آباد ہیں، مال و دولت ہمارے پاس ہے، اولادیں ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم اللہ والے ہو، کھانے کو ملتا نہیں، تم اللہ والے ہو، تمہارے گھروں میں رونق نہیں ہے۔ تو یہ تو دلیل کفار دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ منافقین کافروں کو دوست بنا رہے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر اس نیت سے اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ عزت کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں عزت ملے گی؟ کیونکہ جہاں پہ طاقت ہے، دنیاوی طاقت ہے، دنیاوی مال ہے، بندے کو نظر آتا ہے وہاں پہ عزت بھی ہے، اور دنیاوی عزت کا تو یہی معاملہ ہے جیسا کہ منافقین کی امید تھی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو سن لو عزت ساری کی ساری اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تو عزت دے، جس کو چاہے تو ذلت دے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو عزت کے خزانے سارے اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کتاب میں یہ حکم، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے کہیں، اور یا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا جائے۔ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی ایسی مجلس ہے، وہ کہتے شراب حرام کوئی نہیں، ایسے ہی مولویوں نے بنا لیا ہے، تو اللہ کے حکم کا انکار ہو گیا، یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شراب کے معاملے میں یا سود کے معاملے میں یا ایسے کسی معاملے میں جس کو شریعت نے منع کیا۔ فرمایا جب تم سنو کسی جگہ اللہ کے حکم کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ایسے لوگوں کے پاس، ایسی مجلس میں مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ یہ بات چھوڑ کر کسی اور بات میں نہ لگ جائے، ان کے پاس بیٹھو ہی نہ۔ اگر تم نے سنا کسی جگہ پہ کسی مجلس میں اللہ کے حکم کا انکار کیا جا رہا ہے اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم پھر بھی نہ اٹھے بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، تو پھر تم ان جیسے ہی ہو، پھر تمہارے ساتھ اللہ کا وہی معاملہ ہے جو انکار کرنے والوں کے ساتھ معاملہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ کا وہی معاملہ ہوگا جو مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا۔ انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی انہی کی طرح ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے، جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں، سب کے سب منافقوں اور کافروں کو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں منافق اور کافر، یتربصون بکم، اے مسلمانوں تمہارے بارے میں یہ منتظر ہیں کہ کب تم پر کوئی آفت آئے، کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے، تم کمزور پڑو، تمہارا خاتمہ ہو جائے، دشمن تمہیں نیست و نابود کر دے۔ یہ اس موقع کی تاڑ میں ہے، اس موقع کے انتظار میں ہے۔ الذین یتربصون، یہ انتظار میں ہے، موقع کی تاڑ میں ہے، بکم تمہارے بارے میں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اگر ہو تمہیں فتح اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے، قالوا، تو پھر آ کر کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اے مسلمانوں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے نا، تو پھر تمہارے ساتھ وہی جو کبھی کافروں کی طرف، کبھی مسلمانوں کی طرف، پھر کافروں کی طرف، پھر مسلمانوں کی طرف، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کو فتح مل جائے تو آ جاتے ہیں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، پچھلی دفعہ ساتھ تھے، اس دفعہ بس ایسے کوئی مجبوری بن گئی تھی ورنہ تمہارے ساتھ ہی تھے۔ اور اگر کافروں کو فتح مل گئی، کامیابی مل گئی تو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، مسلمان تم پر غالب نہیں آئے تھے، ہم نے تمہیں بچا لیا تھا، ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح اور کامیابی نصیب ہو جائے، قالوا، تو پھر تمہارے پاس آ جاتے اور کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا حصہ آ جائے فتح میں، ان کو کسی میں وقتی کامیابی مل جائے، قالوا، تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں
अलम नस्तहविज़ अलैकुम, क्या हमने तुम पर गलबा नहीं पा लिया था, वनमनाकुम मिनल मोमिनीन, लेकिन उसके बावजूद हमने तुम्हें मोमिनों से बचा लिया था। उन पर एहसान जतलाते हैं कि हमने तुम्हें बचाया था, और मुसलमानों के पास आकर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालू फल्लाहु यहकुम बैनकुम यौमल क़यामत, अल्लाह फरमाता है अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन। बहुत बड़ा सबक, हर बात का बंदे ने इधर ही फैसला नहीं करना, नहीं होना। जैसा कि पहले मैंने अर्ज की एक गवाही के मामले में कि अगर किसी के हक में गवाह नहीं है तो साफ ज़ाहिर उसके हक में फैसला नहीं होगा। ये कहाँ लिखा हुआ कि झूठे गवाह खड़े करके तो अपना केस खड़ा करना? वो ठीक है, गवाह नहीं है, जो गवाहों वाला है वो भी फैसला करेगा, उसकी अदालत का इंतजार कर लो। अगर दुनिया में गवाह नहीं है तो ये तो मुसलमान को, मोमिन को ज़ेब ही नहीं देता कि घड़ कर गवाह बनाए और अपने हक में फैसला करवाए। तो यहां पे फरमाया जा रहा है फल्लाहु यहकुम बैनकुम यौमल क़यामत, क़यामत के दिन अल्लाह फैसला फरमाएगा तुम्हारे दरमियान कौन सच पर था, कौन हक पर था। वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, और अल्लाह हरगिज नहीं बनाएगा काफिरों के लिए मोमिनों पर गालिब आने की कोई भी सूरत। यह अल्लाह का वादा है कि अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अगर तुम अल्लाह के साथ खड़े हो, अल्लाह के रसूल के साथ खड़े हो, दीन के साथ खड़े हो, ईमान के साथ खड़े हो, तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि काफिर तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाए। और ये मंजर हमने इस वक्त अपनी आंखों से देख लिया कि अगर हक पर खड़े हो जाओ, अगर सच पर खड़े हो जाओ तो अल्लाह ताला काफिरों को कभी गालिब नहीं आने देता। चाहे काफिर 20 साल तक भी मेहनत करते रहे, फिर थक हार कर कमजोर और हार जाता है। ये अल्लाह का वादा है, लेकिन काश हम अल्लाह के वादे पर कायम रहने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 135 से लेकर 141 तक 7 आयतों पर मुश्तमिल ये रुकू था। अल्लाह ताला हमारी ये कोशिश कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारी तिलावत, बयान और दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियाँ, ख़ताएँ, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हमें आसानियाँ अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा, खुशियाँ और खुशहालियाँ अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी और इज़्ज़त वाली मौत अता फरमा। हमारे घरों को शाद और आबाद फरमा, हमारे बच्चों को खुशियाँ, खुशहालियाँ, खैर व बरकत और कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े दूर फरमा। या अल्लाह जो भटके हुए हैं उनको हिदायत नसीब फरमा। हम सबको दीन पर इस्तकामत और नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामती, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली अता फरमा। हमारे बुज़ुर्ग जो फौत हो गए उनकी बख्शिश फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हमारी इस कोशिश को अपने फजल व करम से कबूल फरमा, और इस कबूलियत की बरकत से या अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। सब भाइयों का शुक्रिया।
کر رہا ہے کہ میرا بیٹا اچھا مجھے پتا سچویشن کو پلیس تو اگلے دن بچی دے کے کام کر رہا سی اچھا میرے نال چل رہا میں نے تو سیٹیں اچھے سیٹیں میرے نال چلے میں سننے والے سلانا وہ بھی میرے نال میرا کو نام کیا نام کا ہے سعد ناصر ارادہ تو دوسرا کوئی بھی کسی نہیں خراب کرتا جو دکاندار بھی ہوئے اچھا دوسرے نمبر سے ماڈل اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تھی پیسے دے رہے جی کام کرا رہے کسی والے دسو بھائی میری ریکوائرمنٹ ہے جی فرق نہیں آتی اور ماڈل بھی ہونی چاہیے اور ٹھیک بھی ہونا چاہیے نہیں میں ان شاء اللہ چلنا نہیں میں کہتا ہوں بسم اللہ وہ تو برکت والی گل ہوئی باقی الحمد جہاں بندہ دکان سے انٹر ہو جاتا وہ چیز سوچنی نہیں چاہیے نا جی لیکن بعض بندے نفسیات ہوگی نا جی پتہ نہیں وہ بہتر ہے لیکن کوئی نہیں ان شاء اللہ خیر کرے